پاکستان کے اندر ہر بچے کو کچھ بنیادی آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کے نام یاد ہوں گے. جب بھی بات آئے گی تو وہ لازمی فیس بک بھی استعمال کرتا ہوگا, اس کا نام لے گا, مارک زکربرگ کا نام لے گا, لازمی وہ ایپل کے فاؤنڈر کا نام لے گا, کبھی ایلن مسک کا نام لے گا. اور وہ ہر شخص, ہر بچہ خواب دیکھتا ہے کہ میرا بھی نام آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ہو سکے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کر سکے. تو ہم آج جس جگہ پہ موجود ہیں, ان کے کچھ فاؤنڈرز نے اپنا نام پاکستان کے اندر اسی طریقے سے بنایا. 2000 سے لے کر آج تک جو ایک جرنی رہی, تو اس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوا اکنامکلی, اور وہ اس کو لفٹ کرنے میں کچھ تھوڑا بہت امپیکٹ ان لوگوں نے بھی پلے کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ آج ہم موجود ہیں ایکس لوپ ڈیجیٹل سروسز پہ, اور جانیں گے ان کے فاؤنڈر سے, سی ای او سے, کہ کس طریقے سے ایکس لوپ ڈیجیٹل سروسز نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر اور اس وقت سے لے کے اب تک, شروع سے لے کے آخر تک کی جرنی کے اندر کیسا سفر اپنا کیا اور کیا جرنی رہی. آئیے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ کیسے اب تک اتنی کامیابی حاصل کی انہوں نے. آئیے. السلام علیکم, میرے ساتھ موجود ہیں میر ناصر صاحب, سی ای او آف ایکس لوپ ڈیجیٹل سروسز. سر, کامیابی کا سفر میں آنے کا بہت شکریہ اور ٹائم نکالنے کا. سر, آپ کی ایک جرنی ہے ماشاءاللہ سے, اور پاکستان کے اندر آپ نے فرسٹ پاکستان ہارڈ ویئر برانڈ بنایا, کریٹ کیا. ان باکس ٹیکنالوجیز کے نام سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا کام, ایک امپیکٹ کریٹ کیا. سر, کیسا سفر رہا آئی ٹی کا؟ خاص طور پہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, لوگ پریفر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار باہر چلے جانا چاہیے جیسے آپ کو موقع ملے. لیکن آپ نے پورا سیٹ اپ پچھلے 25 سال 30 سال کے اندر آپ نے اسی پاکستان کو پے بیک کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ لے کے آج بھی چل رہے ہیں. سر, کیسی رہی جرنی پچھلے سالوں میں؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بلانے کا. جرنی, الفاظ صحیح استعمال کیا, جرنی تھی. سفر جو ہے اسٹارٹ ہوا تھا 1999 میں, اور اس وقت میں اپنی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا جس پہ کمپیوٹر جوڑتا تھا اور بیچتا تھا لوگوں کو. تو میرے 2 دوست تھے, ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے ایک دوست کے گھر پہ. تو اس نے آئیڈیا آیا ایک دوست کا کہ یار ایک کمپیوٹر کا برانڈ بناتے ہیں پاکستان میں. اور یہ 2000 میں نا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا لوکل برانڈ کا. یہ تو ابھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ٹی ویز کے, موبائلز کے لوکل برانڈ آ گئے اور کتنا بک رہے ہیں. 2000 میں تو صرف آپ کے فورن برانڈز ہوتے تھے, ڈیل ہو گیا, ایچ پی ہو گیا. تو اس نے بولا, ریسرچ کی ہوئی تھی, اس نے بولا انڈیا, چائنا, کوریا میں سب سے زیادہ برانڈ جو بکتا ہے وہ ان کا خود کا برانڈ بکتا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں. ہم نے بولا آئیڈیا اچھا ہے یار, میری تو آلریڈی ایک دکان ہے, تو ملتے ہیں. اور ان باکس پیدا ہو گیا 2000 میں. تو پھر 2006 میں ہم نے وہ بہت بڑا پاکستانی گروپ, وہ انہوں نے انویسٹ کیا ہم میں. پھر ہم مزید گرو ہوتے گئے, لیکن ڈائیورسفائی بھی ہوتے گئے. تو ہم ایک پیور برانڈ سے ایک سسٹم انٹیگریشن بزنس میں آ گئے, پھر ایک مینیج سروسز بزنس میں آ گئے. اور پھر 2016 میں پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں آفیشلی, منسٹری آف آئی ٹی نے آفیشلی ریکگنائز کیا ایز دا لارجسٹ ٹیک کمپنی ان دا کنٹری ان ٹرمز آف ڈومیسٹک ریونیو. اس زمانے میں ہمارے پیک پہ ہمارا کوئی اینیول ٹرن اوور 4-5 ارب ہوتا تھا پاکستان سے. اور کچھ ہمارا بزنس انٹرنیشنل بھی تھا, زیادہ نہیں تھا. لیکن ہم اس وقت 5 ممالک میں تھے, اور کوئی ہماری ٹوٹل ایچ آر اسٹرینتھ کو 3500 بندہ تھا فار اے ڈومیسٹک کمپنی. تو خیر ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا ہم کتنے بڑے ہیں جب تک ہمیں ایوارڈ نہیں ملا. تو بہرحال یہ 20 سال کا سفر بہت اچھا رہا, بہت اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہوئے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں, آئی تھنک ان باکس میرے حساب سے, اگر میں اندازہ لگاؤں جو لوگوں نے مجھے بولا ہے, کہ ایک گیم چینجر تھا انڈسٹری کے لیے. اس نے بہت ساری چیزوں کو جنم دیا, اور پھر بہت سارے برانڈز آئے, بہت سارے لوگ ٹیک میں آئے. جب ایک بڑی گروپ نے ہمیں انویسٹ کیا تو اور گروپس آئے, پھر انہوں نے بولا ہمیں بھی ٹیک میں انویسٹ کرنا ہے. تو ایک فلائی ویل افیکٹ شروع ہو گیا ان باکس کے ساتھ. پھر میں کراچی سے موو ہو گیا اسلام آباد کوئی 12 سال پہلے, بیکاز ہمارا سارا موسٹلی بزنس جو ہمارا تھا وہ اپ کنٹری تھا, اور گورنمنٹ کے ساتھ تھا, اور ملٹری کے ساتھ تھا. تو میں بہت انوالو رہا ہوں ویری لارج پروجیکٹس آف پاکستان آئی ٹی سیکٹر, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو, بینکس ہو, ٹیلکوز ہوں. تو سارا میں نے اینڈ ٹو اینڈ دیکھا ہے اور کیا ہے. اور پھر اس زمانے میں چونکہ ہم لوگ کافی ٹیک میں ایک انوالو تھے, ایک نام بھی تھا.
تو 2018 میں پھر مجھے اپوائنٹ کیا گیا پرائم منسٹر ٹاسک فورس پہ فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، پرائمرلی آن دی ایکسپورٹ اینڈ ڈومیسٹک سائڈ، بٹ پالیسی میکنگ کے لیے. وہاں سے پھر خیر یہ 2018 کی بات ہے، 10 کا مطلب 18 سال ان باکس سے ہو چکے تھے اور ایک جرنی ایوالو ہو چکی تھی. تو جب میں ٹاسک فورس پہ بیٹھا اور پھر میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا اباؤٹ واٹ آر دی فنڈامنٹل جو ایشوز ہیں ہمارے ٹیک سیکٹر میں پاکستان میں. اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی، لیکن یہ 5-6 سال سے پہلے نا 5-6 سال پہلے سے یہ بات شروع ہو چکی تھی گورنمنٹ کی کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اور بڑھتی بھی گئی، مطلب بلین، 1.5 بلین، 2 بلین، 2.5 بلین، ایوریج گروتھ ریٹ کوئی 25-30% یا شاید زیادہ بھی رہ چکا ہے پری کووڈ. تو اور پھر ہماری وہاں پہ وش لسٹ پیدا ہوئی کہ بھائی ہمیں تو 20 بلین پہ جانا ہے، 30 بلین پہ جانا ہے ایز اے کنٹری. تو آن دا ٹاسک فورس پھر ہم نے بولا یہ کس طرح ہوگا. تو پھر اس پالیسی میکنگ میں نے کام شروع کیا، ٹھیک ہے، ایز سی ای او ان باکس. پھر 2020 تک میں اس پالیسی کا حصہ رہا. اچھا، اس دوران جو میری اگلی چیپٹر ہے زندگی میں جس لیے ہم آج بیٹھے ہیں ایکس لوپ، وہ چیپٹر اس وقت شروع ہو گیا تھا. 2017-18 میں وہ چیپٹر، اس کی بنیاد شروع ہوئی تھی، اور اس پہ میں آتا ہوں پھر کہ کیوں ایکس لوپ بنا، اس سے پہلے میں نے کیا کیا. لیکن 2019 میں پھر میں نے ان باکس ایگزٹ کیا. میں اور جو ہمارے فاؤنڈنگ پارٹنرس تھے، وی آل ایگزٹڈ، اور اٹ بیکیم ہوللی 100% اون بائی دا انویسٹر گروپ جو ہمارا جو اون کرتا تھا 51% ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے اینڈ دیٹ از اسٹل ڈوئنگ ویل. تو دس از یہ کیس ہے کہ دیکھیں آپ ایک چیز اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سکسیزفلی پاس آن بھی کر سکتے ہیں ٹو دا فیوچر لیڈرشپ، جو کہ ضروری نہیں ہے فاؤنڈرز ہوں. اور ایک اگر آپ دیکھیں تو ایک شاپ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، شاپ سے 2 دکانیں تھیں، اور مطلب ایک اگر لیٹس سے کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کسی شاپ پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں بس خیال آئے تو وہ عموماً لوگ ہنسیں گے اس بات کے اوپر، کہیں گے یار کیا بات کرو یار، کس طرف جا رہے ہیں، برانڈ بنانے، کمپنی بنانے جا رہے ہیں، ایک شاپ چلاتے ہیں آپ. گفتگو کا انداز شاید اس طریقے سے نکل آئے. لیکن ایک ویژن سوچا کہ یار ویژن کیا، آپ نے محنت شروع کی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا بھائی یار یہ گول ہے اور اس کے پیچھے نا ذرا بھوک گئے اندر اور اس کے پیچھے لگ جانا ہے. بیچ میں کئی پرابلمز آئی ہوں گی اور لوگوں نے کہا ہوگا یار یہ پاسبل نہیں ہے، اس کو اتنا انویسٹ کر رہے ہو، دوسرے لوگوں کا پیسہ بھی شامل ہو گیا، کیا ضرورت ہے انویسٹ کرنے کی؟ کیا ایسا رہا؟ ملٹیپل ٹائمس ہم نے اپنے آپ کو، دیکھیں ہر بزنس میں نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن ٹیک بزنس بہت تیزی سے گرو کرتا ہے، اور گروتھ کے نا اپنے پینز ہوتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا جو وہ ہوتا ہے نا ریمیڈی اس گروتھ پین کی، وہ یہ ہے کہ ٹیک میں آپ کوئکلی پیوٹ کریں کہ اچھا یہ بزنس ماڈل تھا، اب یہ نہیں چل رہا، اب اس میں جاؤ، اس میں جاؤ، اس میں جاؤ، اس میں جاؤ. ایک بزنس ماڈل میں رہو گے تو آپ دیکھو آج نوکیا کدھر ہے، بلیک بیری کدھر ہے، کہیں بھی نہیں ہے نا. صحیح بات. سو یو ہیو ٹو ایوالو اور ڈائی، ہمارے ٹیک میں کہتے ہیں ایوالو اور ڈائی. صحیح ہے، اور اب چونکہ اتنی ریپڈلی چینج ہو رہا ہے تو 5-6 سال میں یو ہیو ٹو ایوالو. تو اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہمارے جتنی بھی ویوز آئی ہیں، ہم نے اسی کانسیپٹ کے ساتھ ان کو سی تھرو کیا کہ یار وی ایوالو. اگر ہم ایوالو نہیں کریں گے تو ہم مر چکے ہیں. پتہ نہیں کتنی بار ہم اس برنک پہ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں نا. اچھا، آپ نے ایک بات کی تھی بیچ میں کہ لوگ ٹیک میں جو ہے وہ اکثر ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اسٹوری بتاتا ہوں. میں نے اپنی خود کی دکان تھی نا، وہ 1997 میں اسٹارٹ کی تھی، جو میں آخری سیمسٹر تھا کالج میں، کالج گریجویٹ بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے بولا ایک دکان لگاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں میرا گرینج جو کالج ہوتا تھا ساؤتھ ایسٹرن، وہ سی ویو میں، وہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی تھی، بس ایک چھوٹا سا ایک کھوکا ہوتا تھا مارکیٹ. تو سارے جو بچے جن کو یہ 2000 بچے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو جتنی بھی یہ ڈاکیومنٹیشن کرنی ہوتی ہے، پرنٹنگ، فوٹو کاپی، یہ ان کو جانا پڑتا تھا کلفٹن، کوئی 10 کلومیٹر دور. تو میں بولا کیا ایک کام کرتے ہیں، اسی یہ جو مارکیٹ ہے اس میں 2 دکانیں لیتے ہیں اور یہاں پہ فوٹو کاپی، پرنٹنگ، یہ وہ سب لگا دیتے ہیں. دیٹس ہاؤ مائی جرنی اسٹارٹڈ بائی دا وے. سو آئی یوزڈ ٹو ڈو فوٹو کاپنگ، آئی یوزڈ ٹو ڈو پرنٹنگ، آئی یوزڈ ٹو ڈو ریسرچ، ٹائپنگ. آج بھی میری ٹائپنگ اسپیڈ بہت تیز ہے بیکاز اس زمانے میں ٹائپنگ کرتا تھا. تو 1999 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوا تھا، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا ہمارا. اوبیسلی اکانومی اس کے بعد
फ्रोज़न टैंक्ड सारा ये वो। तो मैंने भी कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर दी। फिर 2000 में इनबॉक्स बना, 2001 या 2 में मेरी कैनेडियन इमिग्रेशन अप्रूव हो गई। मैं चला गया कुछ दिनों के लिए एज ए लैंडेड इमिग्रेंट, और जाता रहा, आना जाता रहा, थोड़ा बहुत टाइम लेके ऑफ लेके। लेकिन मैं बोला यार नहीं, कुछ है कि इस मुल्क में रहना है। सो और मैं अपने एक्स लूप के ये सारे इंजीनियर्स को बोलता हूँ कि आना इधर ही है। और फिर इवेंचुअली अगर आप एक प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो ना, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे अच्छे पैसे कमाओगे ना, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे रह सकते हो बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम और हमारा दूसरा जो मास्टर सपोर्ट है, वो आप वहाँ नहीं रह सकते। यहाँ पे आप अगर अच्छे पैसे कमा रहे हो ना, किंग की ज़िंदगी है यहाँ पे, ठीक है, मसले मसाइल है, लेकिन ज़िंदगी किंग की है। वहाँ पे बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे टू इवन अफोर्ड अ ड्राइवर। सही है। यहाँ पे हम ड्राइवर रख लेते हैं, सोचते भी नहीं है कि ड्राइवर रख लिया है, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी कन्वीनियंस है। वहाँ पे ज़रा आप चलाएं ना, हर सुबह जा रहे हैं बच्चे को स्कूल लेने, फिर जा रहे हैं फुटबॉल पे छोड़ने, फिर जा रहे हैं 30 किलोमीटर। मैंने बोला भाई ये काम जाना नहीं है, हम पाकिस्तान में ही कमाएं। खैर बहरहाल तो हम पाकिस्तान में ही रहे। फिर वी गिव अप दैट रेजिडेंसी ऑल्सो। लोग कहते हैं यार पागल आदमी हो तुम, गिव अप। इधर ही रहना, इधर ही रहना है, जो भी करना है इधर ही करना है, जैसे तैसा भी इधर ही करना है। ज़बरदस्त। देखिए जर्नी आप जब भी देखेंगे किसी भी शख्स के साथ, तो जब वो स्टार्ट करता है ना, उसके साथ बहुत सारे लेसन चल रहे होते हैं। तो हम यही चीज़ें आगे वाले सेगमेंट्स के अंदर हम मीर नासिर साहब के साथ कवर कर रहे होंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है मीर नासिर साहब, CEO एक्स लूप डिजिटल सर्विसेज। सर, जाने से पहले आपने अमेजिंग जर्नी बताई कि एक शॉप से, एक फ़ोटोकॉपी की छोटे से काम से आप बिल्ड करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब आप एक नए अंदाज में एक्स लूप डिजिटल सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं, और एक उसके अंदर माशाल्लाह से वही एनर्जी और वही चीज़ें जारी हैं। सर, क्या चीज़ है एक्स लूप डिजिटल सर्विसेज, और किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, इंटरनेशनली प्रोवाइड की जा रही हैं? मैंने आपको बताया था कि एक्स लूप का जो बीज था वो बोया था मैंने 2017 में, वो जब मैं टास्क फोर्स पे आया था प्राइम मिनिस्टर की। तो मैंने वहाँ पे देखा कि हमारे एक्सपोर्ट में जो पोटेंशियल है ना, वो इट इज़ मैसिव, ठीक है, और हम उसका सरफेस भी स्क्रैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में पड़ गया कि हम क्यों सरफेस स्क्रैच नहीं कर रहे। इंडिया $150 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पे है, शायद ज़्यादा है अब तो, हम 2.5-3 बिलियन पे चल रहे हैं। हम इंडिया 4.6% ऑफ GDP इज़ देयर IT एक्सपोर्ट्स, हमारा 0.04% या पता नहीं इतना ही कुछ है। तो हम 1:10 पे भी अगर हैं, तो हम 15-20 बिलियन पे क्यों नहीं हैं इस वक्त। तो उसके पे मुझे नज़र आया, उस पर 2 मसले हैं बुनियादी। एक ये है कि आपका जो इनपुट है ना, जैसे अगर आप फैक्ट्री है, आप सॉफ्टवेयर को समझो एक गारमेंट फैक्ट्री से कंपेयर करो। अब गारमेंट फैक्ट्री में रॉ मटेरियल होता है, उसका इनपुट, उसकी मशीनरी और ये सारा एक प्रोसेस होता है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल कॉटन नहीं है या उस क्वालिटी का नहीं है, तो या तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा या आपको बनाना पड़ेगा। तो आइदर वे अगर आप नहीं करोगे तो आप एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर हमारे टेक्सटाइल जो टाइकून्स हैं, उन लोगों ने कॉटन में इन्वेस्ट किया, अच्छी कॉटन लाने शुरू हुए। फिर उन्होंने अच्छी मशीनरी में इन्वेस्ट किया, बेस्ट यूरोपियन, जर्मन, इटालियन मशीनरी, ताकि उस कॉटन को जिस तरह गारमेंट में प्रोड्यूस होना है वो प्रॉपर प्रोड्यूस। मैंने बोला हमारे IT में भी यही है। हमारा IT इज़ एक्चुअली अ फैक्ट्री, बिकॉज एक इनपुट आता है, एक प्रोसेस होता है, और फिर प्रोसेस से एक आउटपुट निकलता है, ठीक है। अब हमारा मसला ये है कि हमारा जो इनपुट है वो है ही नहीं इस लेवल पे जिस लेवल पे आप बेच सकते हो। तो जब मैं इसको सीखना शुरू किया, मैं बोला यार इनपुट में प्रॉब्लम क्या है। हमारे तादाद तो इनपुट की बहुत है हमारे पास, 25-30 हज़ार ग्रेजुएट्स, ओवरऑल 3 लाख ग्रेजुएट्स, लेकिन पूरे फैक्ट्री में कहीं मसला है। तो जब मैंने पूरे वैल्यू चेन को एनालाइज किया, तो मैं बोला यार वो इनपुट जो कस्टमर अमेरिका या यूरोप में बैठा हुआ है ना,
وہ جس سسٹم سے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کا ٹیک کا ان پٹ گزر کے نکلے, ایک تو وہ سسٹم بھی ایگزسٹ نہیں کرتا اور وہ ان پٹ بھی اس کوالٹی کا ایگزسٹ نہیں کرتا, تو ایکسپورٹ کیا کرو گے؟ تو میں نے بولا جا کے ان پٹ لیول پہ مسئلہ ٹھیک کرنا ہے. کمپیوٹر سائنس گریجویٹس ہمارے نکلتے ہیں 4 سال اپنی محنت اور پیسہ لگانے کے بعد, اس پہ سے 5 یا 6% امپلائی ہوتے ہیں صرف, صحیح ہے. سو یو سیئنگ 25,000 میں سے کوئی 1200 امپلائی ہوتا ہے فوری طور پہ جو ڈپلوائے ہو سکتا ہے پروجیکٹس پہ. باقیوں کو یا تو وہ امپلائی نہیں ہوتے, یا تو امپلائی کرتے ہیں تو سال تک پروجیکٹس پہ نہیں لگ سکتے بیکاز ان کے پاس وہ اسکل سیٹ ہی نہیں ہے جو ہمارا کسٹمر چاہتا ہے. تو میں بولا اگر آپ کی ان پٹ ہی خراب ہے, آپ کا کاٹن ہی خراب ہے, تو آپ ایکسپورٹ کیسے کرو گے؟ تو ٹاسک فورس پہ پھر میں نے بڑی کوشش کی کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے, اتنا اکیڈمی اور انڈسٹری کے اندر گیپ ہے, اتنا میسو گیپ ہے. اور اینڈ ٹو بی فیئر اٹ از ناٹ اونلی کہ پاکستان میں یہ ایشو ہے, یہ دنیا میں ایشو ہے. اس لیے دنیا میں آج جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بوٹ کیمپس بن گئے ہیں, اسپیشلائز بوٹ کیمپس جو 16 ہفتے 500 گھنٹے کی ایک بہت ہی ریگرس ٹریننگ سے اور ٹیسٹنگ سے گزارتے ہیں تاکہ وہ جو بچہ ہے جو کمپیوٹر سائنس گریجویٹ ہے, یا ایون ان ایکس لوپ کے کیس میں بہت سارے انٹرمیڈیٹ گریجویٹس ہیں جو اس وقت ٹاپ انجینئرز ہیں ایکس لوپ میں, کیونکہ ان کا ایک خود کا سسٹم بن گیا ہے. تو میں نے بولا کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ سسٹم بناؤ اس ملک میں, بوٹ کیمپس لاؤ. اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہو کتنے بوٹ کیمپس ہیں, ہر کوئی بوٹ کیمپس کی بات کرے. یہ 2018 میں ہم نے بولا تھا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, یہ جو یونیورسٹی سسٹم ہے از ناٹ گوئنگ ٹو پروڈیوس دا ان پٹ جو ہمیں چاہیے. تو بوٹ کیمپس لاؤ, یونیورسٹی کا کریکولم میں آخری سال میں پورا یہ جو ہمارا بوٹ کیمپ کا سسٹم ہے وہ انڈکٹ کرو ان دا یونیورسٹی سسٹم, تب جا کے وہ 25-30 ہزار کینڈیڈیٹ جو کمپیوٹر سائنس گریجویٹس نکلتے ہیں وہ کسی لائق ہوں گے کہ فوری طور پہ وہ ڈپلوائے ہو سکے. میں نے بولا جب تک وہ ان پٹ سالو نہیں ہوگا آؤٹ پٹ نہیں آ سکتا. اوبیسلی وہ گورنمنٹ کے ایک لیول پہ گورنمنٹ نے کام کرنا ہے. تو یہ ایک پرابلم تھی ان پٹ سیٹ پہ. دوسرا پرابلم میں نے اینالائز کیا کہ دیکھیں ہماری پوری گروتھ جو ہے نا ٹیک کی, اٹ از پروپیلڈ بائی مشروم انڈسٹری. یہ ایس ایم ای سیکٹر ایکچولی کنسیڈر کیا جاتا ہے بیکاز اس میں سارے بوٹ اسٹریپ چھوٹی کمپنی ہیں, 4,000 کمپنی ہیں جو رجسٹرڈ ہے پاشا میں اندازاً. آپ جا کے دیکھیں, چیک کریں ان سے کہ یار ایوریج انجینئرنگ اسٹرینتھ کتنی ہے پر کمپنی اور ایوریج ایئرز ان بزنس کتنا. آپ دیکھیں کہ بھائی ایوریج انجینئرنگ اسٹرینتھ ہوگی 40, 50, 60 اور ان کو بزنس میں ہو گئے 6 سال 7 سال. تو کیوں 40 انجینئرز 6 سال بھی ہو گئے 7 سال بھی ہو گئے, صرف 40 انجینئر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بوٹ اسٹریپڈ ہے, ان کے پاس ایکسیس ٹو فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے, اور وہ ہوم گرون میئر آپ جیسے لوگ ہیں جن کا کوئی انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے نا. ہمارے پیچھے کوئی فیکٹری یا بابا اجداد نہیں ہے جنہوں نے بینک بیلنسز کھولے ہوئے, اس طریقے سے ایوالو کا جو کانسیپٹ ہے خاص طور پہ, ہاں, اور جنہوں نے آپ کو کوئی کھلے ریسورسز دیے ہو نا کہ ہاں جاؤ بیٹا یہ لو 5 کروڑ روپے جو مرضی کرنا ہے کرو. تو میں بولا اور انڈیا کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ اچھی گروتھ ہوئی ٹل اے سرٹن پوائنٹ. اس کے بعد جب ایک ٹپنگ پوائنٹ آیا, انفلیکشن پوائنٹ آیا کہ وہ میسیولی گرو کرنا شروع ہوا, وہ تب ہوا جب ان کے انڈسٹریل جائنٹس ٹاٹا, مہندرا, برلاز جو ٹریڈیشنل انڈسٹریز میں تھے انہوں نے ٹیک میں پیسہ لگانا شروع کیا. آج دیکھیں نا ٹاٹا کنسلٹنگ از بگر دین دی ادر آرگنائزیشن. اور انہوں نے ٹرسٹ اپنا گین کیا کہ ہماری اپنی جو ہے وہی مور دین انف ہے, ہم جو لوکلی پروڈیوس کر رہے ہوں گے اور جو کوئی بھی کام لوکلی کر رہے ہوں گے. اور آف کورس ان کی لوکل مارکیٹ بھی اتنی بڑی ہے کہ وہ ابزارو کر سکے. دوسرا یہ کہ میسج گیا دنیا میں, اچھا یار ٹاٹا جو ہے یا XYZ جو انڈین انڈسٹریل جائنٹ ہے وہ اب ٹیک میں انویسٹ کر رہا ہے, تو اٹس اے میسج ٹو دا ورلڈ کہ یار انڈیا از سیریس. تو میں نے پھر ٹاسک فورس پہ بولا ہمارے انڈسٹریل جائنٹس کدھر ہیں؟ وہ تو ابھی بھی ٹریڈیشنل انڈسٹریز میں پیسہ لگا رہے ہیں, ٹیک میں تو آ ہی نہیں رہے ہیں. مطلب پرسنٹیج آف دا پورٹ فولیو تو کچھ بھی نہیں ہے ان کا ٹیک میں. میں بولا دیکھو جب تک وہ ایک سیریس آؤٹ لک فائنینشیل آؤٹ لک نہیں لیں گے انٹو ٹیک, یہ نیڈل نہیں موو ہونی. یہ 2.5 بلین 25 بلین پہ نہیں جانا ہے, آپ لکھ لیں آج مجھ سے. صحیح ہے, بڑے یہ ہماری پائپ ڈریمز رہ جائیں گی, خواہشات, بیکاز ہماری مشروم انڈسٹری اتنا نہیں گرو کر سکتی. وہ کر رہی ہے جتنا وہ کر سکتی ہے نا 15-20%. یو ٹاکنگ اباؤٹ ہائپر گروتھ, یو ٹاکنگ اباؤٹ جو کمپنیز جو وہ انویسٹرز جو آپ چاہتے ہو جو آئیں اور $1 بلین انویسٹ کریں مل کے, کہ ہاں بھائی کل ہمارے انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں گورنمنٹ کو ہم کلیکٹیولی مل کے فار کمرشل پرپزز اینڈ فار نیشنل پرپزز ہم $1 بلین انویسٹ کر رہے ہیں ٹیک میں,
کوئی ریسرچ میں لگائے گا, کوئی سافٹ ویئر میں لگائے گا, کوئی چپ مینوفیکچرنگ میں, جو بھی مرضی کریں. دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ گوز ٹو دا ورلڈ کہ یار یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ تو جن لوگوں نے پاور شاور ادھر ادھر اپنی ٹریڈیشنل انڈسٹریز میں لگایا ہوا ہے, گارمنٹ شامنٹ, وہ آج ٹیک میں لگا رہے ہیں. سیریسنس پتہ چلے گی نا اس سے. سیریسنس بات, پھر اس کو کہتے ہیں فلائی ویل افیکٹ. وہاں سے شروع ہوتا ہے فلائی ویل افیکٹ. پھر وہ $1 billion ول اٹریکٹ another $5-10 billion اراؤنڈ دا ورلڈ. پھر جو ہے امیزونز آف دا ورلڈ اور مائکروسافٹ آف دس ورلڈ اور دوسرے بڑے جو پلیٹ فارمز ہیں بولیں گے اچھا یار پاکستان کو ذرا, اچھا یار یہ چیک کرو یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یار. یہ میں اس دن بلومبرگ میں پڑھا تھا کہ $1 billion انویسٹ ہو رہا ہے, یہ کون لگا رہا ہے بھائی, کیا چکر ہے. صحیح بات. جب تک یہ نہیں ہوگا, اور یہ میں گورنمنٹ کو بھی بول چکا ہوں, جب تک یہ نہیں ہوگا یہ 2.5 بلین کے جو 2.5 سے 25 بلین کے خواب ہیں یہ پورے نہیں ہونے. میرا خود کا, میرے جو امیریکن پارٹنرز ہیں ان کا خود کا انڈکشن سسٹم ہے, ایویلیویشن سسٹم ہے, خود کا انڈکشن ہے. ان کا کوئز پاس کرو, ان کا ٹیسٹ پاس کرو. اور یہ وہ کوئز ہے, وہ ٹیسٹ ہے جو ایک اسٹینڈرڈ انٹری لیول, اگر باہر کا ایک فورن گریجویٹ کمپیوٹر سائنس اگر بیٹھے نا تو وہ پاس کر جاتا ہے 70-75 مارکس کے ساتھ. 860 میں سے صرف 400 پاس کر سکے میرا کوئز. پھر وہ, اور کوئز بالکل بیسک لیول کوئز ہوتا ہے. پھر اس 400 میں سے جو کوئز پاس کیا جنہوں نے وہ ایلیجیبل تھے انٹرنس ٹیسٹ دینے کے لیے. اس انٹرنس ٹیسٹ کے بعد پھر انٹرویو ہوتا ہے, پھر آپ انڈکٹ ہوتے ہو. لیکن یو ہیو ٹو پاس دیٹ ٹیسٹ وتھ سرٹن پرسنٹیج. 460 یا 62 تھے, اونلی 50 could pass. وہ بھی مر کے. وی ہیڈ ٹو ٹیل آر پارٹنر کہ بھائی یہ سلیکون ویلی ہے, مطلب تم نے 75 مارک اگر 80 مارک پاسنگ لگائے تو یہاں پہ 75 دے دو ہمیں پاسنگ کا, ہمارا تھوڑا تو بہت مشکل سے اگری کیا اس میں, تب جا کے 50 پاس ہوئے. اب آپ یہ سوچو نا 800 بچے صحیح بات ہے ایک طرح سے ریجیکٹ ہو گئے نا. بالکل. کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹس پہ یا کمرشلی ڈپلوائے ہو سکے. 10% بھی نہیں, 6%. 5% اور ایونچولی ہو گیا نا. تو ہم نے تو دین وی پٹ دیز کڈز اینڈ ناؤ وی گاٹ 100 انجینئرز ہو گون تھرو دس سسٹم. اور یہ ایسا سسٹم ہے ان کی چیخیں نکل آئی ہیں. یہ آئے میرے پاس ہونے والا, سر آپ جو یہ 12 ہفتے میں ہمیں پڑھا رہے ہیں نا, یہ ہم نے 4 سال میں بھی نہیں پڑھا ہے. صحیح بات ہے, اتنا گیپ ہے اتنا کور کرنا. میں نے بولا بھائی یہ تو اس سے بھی آگے اور پڑھنا ہے, یہ تو بیسک انجینئرنگ ہے, چاہے وہ ڈیٹا ہو. سو ٹوڈے آج ایکسلوب کے ہمارے پاس اوور 100 انجینئرز ہیں ایک سال میں, اور اس میں سے جو 2 میجر ایریاز آف ایکسپرٹیز ہے, ایک ہماری فل اسٹیک انجینئرنگ کلاؤڈ نیٹو جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایک ڈیٹا انجینئرنگ ہے. اب اس پہ جو ہے نا ہم ہے کیا, ہمارے دیکھیں سافٹ ویئر انجینئر, سافٹ ویئر کمپنیز تو بہت ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان میں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ہم لوگ وی آر این امپیکٹ ڈریون انجینئرنگ کم, رائٹ. اب آپ بولیں گے واٹ ڈو یو مین بائی امپیکٹ, تو ہماری پوری فلاسفی ایکسلوب کی امبیڈڈ ہے انٹو اس کا ایتھوس جو ہے نا, وہ ہے امپیکٹ ڈریون انجینئرنگ بیسڈ آن ڈائیورسٹی, ایکوٹی اینڈ انکلوزیونیس. اب امپیکٹ سے کیا مراد ہے؟ امپیکٹ ایک تو ہوتا ہے یار معاشرے پہ امپیکٹ, انڈسٹریز پہ امپیکٹ, لوگوں پہ امپیکٹ, ٹھیک ہے نا, اکانومی پہ امپیکٹ. تو لوگوں کی جب بات آئی تو وی میڈ اے کانشیس ڈیسیجن, وی سیڈ کہ ایز ایکسلوب وی ول ناٹ ہائر فرام ٹیئر 1 یونیورسٹیز اونلی, بلکہ ٹیئر 1 پہ میں گیا ہی نہیں. میں نے بولا میں ہائر ہی ٹیئر 2 ٹیئر 3 سے کروں گا. زبردست. ٹھیک ہے نا, میں ٹاپ یونیورسٹیز, ٹاپ کمپیوٹر سائنس کی یونیورسٹیز پاکستان میں جاؤں گا ہی نہیں ہائر کرنے. بہترین. دیکھو دیکھیں ہمارا جو میتھس ہے وہ تو ٹیئر 2 ٹیئر 3 ہے نا پاکستان میں. ٹیئر 1 تو کتنی 4 ہیں 5 ہیں جو کنسیڈر کی جاتی ہیں ٹیئر 1. میں اس پہ آؤں گا آپ کے ساتھ. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں اور مینا صاحب کے ساتھ بڑی مزیدار باتیں چل رہی ہیں, اور جانیں گے کہ ٹیئر 2 اور 3 کے اوپر کیا ہے بات ہے کہ ہم اسی پہ فوکس رہے پاکستان کی پوائنٹ آف ویو سے. جائیے گا, ملاقات ہو رہی ہے آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے میر ناصر صاحب, سی ای او آف ایکسلوب ڈیجیٹل سروسز. سر آپ نے جانے سے پہلے بات کی کہ آپ نے ٹیئر 1 کے بجائے ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کو فوکس کیا تاکہ آپ وہاں سے ماسٹرز نکالیں اور ان کو ریچ آؤٹ کر سکیں. اس کا ریزن کیا ہوگا؟ ایک تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وی آر امپیکٹ ڈریون فرم, تو امپیکٹ اگر لانا ہے پاکستان میں نا, تو ٹیئر 1 تو ویسے بھی اتنے اچھے ہیں کہ ان کو نوکری مل جائے گی اور وہ دنیا میں بہت کامیاب رہیں گے. نارملی اپرچونیٹیز بھی بہت ہوتی ہیں, اور تھوڑے سے وہ پریولیج سے بھی ہوتے ہیں, افلوئنٹ سوسائٹیز. ٹیئر 2 ٹیئر 3 کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے, وہ 25-30 ہزار جو گریجویٹس ہیں اس میں سے 28 ہزار تو شاید
ٹیئر 2 ٹیئر 3 ہیں. Yes. تو وی سیڈ اپرچونیٹی دینی ہے تو ان کو دو, بیکاز ان مائی اوپینین, مائی ریسرچ, وہ اتنے ہی ذہین ہیں, بالکل صحیح. وہ اتنے ہی ہارڈ ورکنگ ہے جتنے ٹیئر 1 ہے, لیکن ان کو اپرچونیٹی نہیں ملتی, بیکاز ہر کوئی جو ہے نا ٹیئر 1 سے اٹھانا چاہتا ہے, کریم آف دا کریم. Yes. میں بولا تو ہماری ایک سیئنگ ہے ایکسلوپ میں, وی سے وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائر دا بیسٹ بٹ وی ول ٹرین یو ٹو بی دا بیسٹ. Wow. وی جسٹ وانٹ کہ بھائی آپ میں نا ایک 3-4 بیسک انگریڈینٹس ہوں. یو شوڈ بی ولنگ ٹو لرن, یو شوڈ بی لوئل, یو شوڈ ہیو ایتھکس, یو شوڈ بی ہنگری, اور کچھ اوبیسلی بیسک انجینئرنگ نالج ہو. باقی ہم سکھا دیں گے آپ کو, باقی ہمارے امریکن پارٹنرز آپ کو سکھا دیں گے ٹو بی دا بیسٹ. سو دیٹس ہاؤ آئی وانٹڈ ٹو امپیکٹ دا کنٹری. کیا ٹیئر 2 ٹیئر 3 کو اور اگر اصولاً دیکھا جائے تو یہ ہمارا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم پہلے سے ان پٹ دینا چاہیے اس کو. بالکل اوبیسلی دیکھیں کام تو یہ پرائمرلی گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے نا, کہ ہر چیز بنیادی لیول پہ وہ چینج کریں, نوٹس کریں کہ دنیا میں ہو کیا رہے ہیں, اور وہ چینج لائیں اپنی کریکلم میں. وہ ایک الگ جدوجہد ہے, چل رہی ہے وہ بھی. تو امپیکٹ وی وانٹڈ ٹو کریٹ دیٹ. سیکنڈلی فیمیل امپاورمنٹ. تو اس وقت ہمارے پاس 23% فیمیل انجینئرس ہیں, اور ہمارا پلان جو ہے وہ یہ کہ 23 کو ہم بڑھائیں 40 سے 50% تک. بیکاز دیکھیں آج ٹیک میں نا ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ ہے, تو دا فیمیل انجینئرز بہت آسانی سے گھر سے بیٹھ کے ایک بریڈ ارنر بن سکتی ہیں. اور کوئی انڈسٹری الاؤ نہیں کرتی ورک فرام ہوم, اور پیسے بھی اچھے کما رہے ہو, اور فلیکسیبل ٹائمنگز بھی ہے. ٹیک الاؤ کرتی ہے. تو وی ہیو ٹو امپاور دا ویمن, اور اچھی ڈائیورسٹی اور انکلوژن آئے گی اس سے. ڈائیورسٹی اور انکلوژن. اور دیکھیں جو ڈیولپ نیشنز ہیں نا, وہ ڈیولپ کسٹمرز ہیں جو لیٹ سے شعور رکھتے ہیں, یا ایک ان کے دماغ میں ایک وہ فیوچر روڈ میپ ہے کہ دنیا کس طرح رہنی چاہیے, ان کے لیے ڈائیورسٹی بہت ضروری ہے. سو یہ پاکستان کا بھی فائدہ ہے کہ جتنی ڈائیورسٹی لاؤ گے انجینئرنگ میں, اتنا ہی آپ کا کسٹمر اس کو رسپیکٹ اور ایکسیپٹ کرے گا, اور آپ کا بزنس بڑھے گا, اور آپ کی فیمیل امپاورمنٹ ہوگی. سو وی ہیو ہائی پرسنٹیج ان فیمیل امپاورمنٹ. دوسرا یہ کہ ہماری سینئر لیڈرشپ بھی جو ہے مینجمنٹ ہے, اس میں بھی 30% از فیمیلس, رائٹ. سو ہماری ہیڈ آف HR, ہیڈ آف مارکیٹنگ, اور بھی بہت سارے جو ہماری پوزیشنز ہیں اس میں وی ہیو فیمیلز ہیں. سو وی وانٹڈ ٹو امپیکٹ دا فیمیل, دا ویمن انٹرپرینیور, دا ویمن سائڈ آف تھنگس. تیسرا یہ ہے کہ ایز اے کمپنی انوائرمنٹ یا اسپیشلی اگر ہم ایک گلوبل لینڈسکیپ کی بات کریں تو وی پٹ ان اے پلان کہ ہم 2024 دسمبر تک کاربن نیوٹرل ہوں گے ایز اے کمپنی. تو جتنی ہماری کاربن ایمیشن ہے وہ ہم آف سیٹ کریں گے یا ریڈیوس کریں گے. سو وی وانٹ ٹو امپیکٹ دی انوائرمنٹ, وی وانٹ ٹو بی ویری ایکو کانشیس. پھر یہ ہے کہ ہم نے فرام این امپیکٹ ڈریون پوائنٹ آف ویو وی وانٹ ٹو پلاؤ بیک جتنا ہمارا, obviously فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, ناٹ این NGO, بٹ وی وانٹ ٹو ٹیک اے پرسنٹیج آف آر پروفٹس اور آر ریونیو, اور اس کو پلاؤ بیک کرو انٹو امپیکٹ ڈریون ٹیک پروجیکٹس. اب جیسے اس وقت ہماری بات چیت چل رہی ہے کچھ گورنمنٹ انٹیٹیز کے ساتھ جو بہت فار فلنگ ایریاز سے بلوچستان اور پنجاب میں نا, ان کے سیٹ اپس ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ان کے ایریا کے جو بچے ہیں وہ ہمارے سے ٹرین ہو, اور ہم ان کو امپلائی کر کے واپس اس ایریا میں بھیجیں, تاکہ وہ وہاں پہ امپلائمنٹ کریں اور اسپریڈ دا ورڈ, اور لوگ آئیں. تو ہیٹس آف ٹو دیم, دے سیڈ کہ یہ بڑا اچھا ہے, وی وانٹ ٹو ڈو دس. تو وی سیڈ ویل ڈو اٹ فار یو, وی ول سبسڈائز اٹ, وی ول ڈو اٹ فار یو. آخر میں لاسٹ منٹ میں پاکستان IT انڈسٹری اور ہماری یوتھ, یہ 2 مین ایسی چیزیں ہیں جس پہ بار بار ذکر کرتے ہیں تمام پرائم منسٹرز, فارمر بھی کرنٹ بھی, بات کرتے ہیں کہ ہمیں IT ایکسپورٹس کو اوپر لے کے جانا ہے, اس لیے ہمیں اپنی سپورٹ کے اندر, چیزوں کے اندر کنٹری کی اکنامی کو لفٹ کرنے میں بہت ساتھ دیں گی. اگلے 10 سال کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کن ایریاز کے اندر کام ہو اور کیسے ہو تو اس کا سلوشن نکل سکتا ہے؟ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ نیڈل موو نہیں ہوگی 2.5 سے 25-30 بلین 50 بلین جو ہمارا پوٹینشیل ہے. اگر آپ نے جو لوکل بڑے بڑے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ پلیئرز ہیں نا, ان کو کنونس نہیں کیا, ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا, اور ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی کہ وہ ٹیک میں پیسہ لگائے, یہ نہیں ہوگا. اگر جب تک یہ نہیں ہوا نا, اور یہ کہیں رہیں گے,
آپ اتنا ہی ہلتے رہیں گے, وہ 2.5 سے 3 ہو جائیں گے, 3 سے 3.5 ہو جائیں گے, بس اسی میں خوش دکھانے کو جائے گا کہ لاسٹ ایئر 2.5 تھا, 2.74 ہو گیا, 2.74 ہو گیا, یہ ہو گیا. دیکھیں آف کورس تھوڑا بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہوتا ہے نا, تو ہر کوئی پیسہ بھی نہیں لاتا واپس, ٹھیک ہے نا. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کریں, ان کو سینے سے لگائیں, اس انڈسٹری کو سینے سے لگائیں. ایک ہوتا ہے نا جب بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو ایک بلو آئیڈ بوائے ہوتا ہے جس کو آپ کبھی ڈانٹتے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں کہتے ہیں, وہ 100 خون معاف ہے. ٹیک انڈسٹری شوڈ بی دا بلو آئیڈ بوائے, اس کو 100 خون معاف ہونے چاہیے. بیکاز فارن ایکسچینج کی اگر بات آتی ہے تو میرے حساب سے ٹیک کے علاوہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا اور کون سی انڈسٹری ہے جو اس کو سپورٹ جو 2.5 سے 25 مطلب 1000% گروتھ آپ کو اس طرح دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست, بہترین, بہت شکریہ امین ناصر صاحب ٹائم نکالنے کا کامیابی کے سفر کے لیے. مجھے پتا ہے آپ کا قیمتی ٹائم ہے اور آپ کی فلائٹ بھی ہے, لیکن بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا. بہت بہت شکریہ. اگر ڈیڈیکیشن ہو اور آپ کے پاس, سب کے پاس اسکل سیٹ بنیادی آ جاتا ہے, لیکن اگر ڈیڈیکیشن ہو اور اپنی چیزوں کو پراپرلی ہم ایگزیکیوٹ کر سکیں تو ہم اپنے کیریئر کے اندر بہت زیادہ ترقی حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. یہ بہت بنیادی سا ایک کورس سیٹ ہے جس کو ہمیں اپنی لائف کے اندر فالو کرنا چاہیے. کامیابی کا سفر سے اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کو. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.